کے یہاں آ کے بیٹھنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اصل مقصد تو آپ کا ہے کہ کوئی صاحب کو ملنے، انہیں پتہ چل جائے کہ میرے نبی میرے دوست آ گئے، اور اس سے بڑا مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہاں آئے کچھ نہ کچھ کم از کم اس دل میں کچھ نہ کچھ اچھی بات آپ لے کے جائیں، تاکہ اس کا استفادہ آپ کو بھی ہو، اور جو میں گناہگار بات کروں ہو سکتا ہے میری وہ بات میرے لیے روزے ماشر بھائی سے بخشش بن جائے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ کرنا ہے، خواہ کوئی کتنا مرضی دولت مند ہو، اربوں خربوں پتی ہو، آج تک تاریخ میں کسی شخص نے اپنی دولت سے موت کو نہیں خریدا۔ یہاں کوئی بندہ یہ بیان نہیں کر سکتا کہ میں بڑا امیر ہوں یا میں بڑا فٹ ہوں، بڑا صحت مند ہوں تو مجھے موت نہیں آئے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، موت آنی ہی آنی ہے۔ ایک شخص تھا، وہ بھی بڑا امیر تھا، اتنا امیر تھا کہ اگر فرماتے ہیں راوی کہ ایک جو ٹرین ہے نا، ٹرین ایک اسٹیشن سے چلتی تھی تو دوسرے اسٹیشن تک جتنی بھی زمین آتی تھی رستے میں سب اس شخص کی تھی۔ وہ اتنا امیر ترین شخص تھا۔ موت آئی، دریا کے کنارے اس کی نا ایک ڈیڈ باڈی ملی۔ اب جب اس کی ڈیڈ باڈی ملی تو جو اہل علاقہ تھے انہیں تو خبر نہیں تھی کہ یہ شخص کون ہے کون نہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ لاوارث لاش ہے، اس کے کفن دفن کا اہتمام کرنے تو جدا کرنا کیا ہے۔ اب بہت سے لوگ کے کوئی 10 روپے کوئی 20 روپے 2 گھنٹے لگے اس کے کفن دفن کے اہتمام کرنے کے لیے، جو انہوں نے چندہ اکٹھا کیا نا، اس چندہ اکٹھا کرنے میں 2 گھنٹے کا وقت درکار ہوا۔ اب وہ اتنا بڑا چودھری ہے جس کی زمین اتنی زیادہ تھی کہ ایک اسٹیشن سے ٹرین چلتی ہے اور دوسرے اسٹیشن تک جتنی رستے میں زمین تھی سب اس شخص کی، لیکن اسے یہ خبر تو نہیں تھی کہ جب میں مروں گا تو میرے مرنے کے بعد میرے کفن دفن کے لیے 2 گھنٹے لگا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامان کا کئی وارثہ رب بے وارثہ کر مار رہا ہے۔ اسی لیے یہ اللہ کی ذات کا حکم ہوتا ہے۔ ایک شخص بڑا امیر کا ہو گیا، اس نے نا ایک چوک پہ کھڑے ہو کے دعویٰ کیا، یہ اللہ کی فکر ہے، دعویٰ کر دیا کہ میرے پاس تو اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے کہ میری 7 نسلیں کچھ بھی نہ کریں، بیٹھ کے کھاتی رہے تو میری دولت ختم نہیں ہو۔ یہ دعویٰ کیا، اللہ کی فکر آ گئی۔ اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا اسے اور وہ بھی نہ لائے، اولاد نہ لائے تو بہت بڑا ابتلاء ہے۔ بچہ بڑا لائق تھا تو وہ بس عیاشیوں میں لگ گیا، جوا کھیلنے لگ پڑا، کبھی کہیں بیٹھ جانا، کبھی کہیں پیسہ ضائع کرنا، کبھی کہیں چلے جانا۔ تو اس طرح پیسہ اس نے ضائع کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دوست برے ہوتے ہیں، کچھ صحبت اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، تو کچھ کے جو صحبت کی وہی برے لوگوں کی درکار ہوئی۔ چند ساتھی ایسے ملے جنہوں نے کہا کہ تم پاکستان میں کیا کر رہے ہیں، اصل اگر تمہیں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے، زندگی کا لطف لینا تو پھر باہر چلا جاتا۔ وہ پھر باہر کی دنیا کو ہوتے لگتا ہے۔ آخرکار آہستہ آہستہ ساری دولت ختم ہو گئی۔ اب اس کے باپ کو فارغ کا رہنا ہوا، جس چوک پہ کھڑے ہو کے اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میری 7 نسلیں بیٹھ کے کھاتی ہیں تو ختم نہیں ہوگی، اسی چوک پہ اسی کا بیٹا ریلی لے کے باپ کو لٹایا ہوا تو پھر ڈر ڈر پہ بھیک مانگتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات کی پکڑ ہوتی ہے۔ کبھی بھی آپ کو مان نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہمارے پاس بڑا رتبہ ہے، یہ سب اللہ کی ذات کی عطا ہے۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے اس سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں، سجدے میں جھکائیں۔ اس سے بہتر طریقہ ہی نہیں ہو سکتا اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، پنجگانہ نماز ادا کریں تاکہ قبر کی منازل آپ کی بھی آسان ہو، کیونکہ ہر آپ نے جب قبر میں جانا ہے اگر وہ واقعہ بیان کروں نا تو آپ بیان وصول بھی نہیں پائیں گے۔ صرف ایک اشارت آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ نماز کو حضرت شیطان تھا نا، تو صبح آپ پتہ ہے بلین کیا کرتے ہیں کہ ہمیں شیطان کو بڑا کرتے ہیں۔ وہ شیطان صبح ایک جب صبح پکڑ کے ٹائم اٹھ کے تو وہ جا رہا تھا تو اس کے ساتھ شیطان بھی چل دیا۔ رستے میں کہنے نظر تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھ کے شیطان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ اس نے کہا میں اس کے جانے کے لیے جا رہا ہوں اس کے ساتھ۔ مغرب کا وقت ہوا، وہ اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے، اہل نظر تھے، وہ وہی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ شیطان واپس دوڑتا ہوا جا رہا۔ انہوں نے اسے روکا، پوچھا کہ تم صبح
صبح تو فلاں شخص کے ساتھ گئے تھے, آج واپس لوٹ رہے ہو, کیا وجہ ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ صبح جب فجر کا وقت ہوا نا, اللہ نے حکم دیا, اللہ اکبر اذان دی, اس نے نماز نہیں پڑھی. پھر ظہر کا وقت ہوا, پھر اذان دی, اللہ کا حکم تھا, اس نے نماز نہیں پڑھی. پھر عصر کا وقت ہوا, پھر اللہ کا حکم ہوا, اس نے نماز نہیں پڑھی. مغرب کا وقت ہوا, اللہ کا حکم ہوا, اس نے نماز نہیں پڑھی. اور میں اس سوچ سے اور